شیعہ ذاکر ناصر ملتانی کی شرکیہ باتیں۔ یا علی سارے کہا کرے، یا علی نہ کہنا بہادری نہیں، علی کا نام لو۔ دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا، دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا، دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا۔ اس کو میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کاش یہی نصیحت کوئی اسرافسی کو بھی کرتا جو خود بھی شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی من گڑت احادیث سنا سنا کر اس ظلم عظیم کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تحقیق آپ اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو اللہ سے شرک کی حالت میں ملا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ برادران اسلام، ایک طرف شیعہ ذاکر جو شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم عظیم سے ہمیں روک کر اس کے سنگین نتائج سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ وصال اردو لا